ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی پریزنٹیشن لے کے حاضر ہیں، اور اس دفعہ کا جو ٹاپک ہے وہ ففتھ جنریشن وار یا ففتھ جنریشن وارفیئر سے ریلیٹڈ ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دا فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ اینڈ ففتھ جنریشن وار اور وارفیئر۔ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی دیکھیں گے، ہاؤ دا ٹرم جنریشن آف وارفیئر واز کوائنڈ۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھیں گے کہ واٹ از ہائبرڈ وار۔ اسی طریقے سے ہم دیکھیں گے کہ ہاؤ پاکستان شوڈ کامبیٹ ففتھ جنریشن وار سکسیزفلی۔ تو چلتے ہیں سیدھے ٹاپک کی طرف۔ میں محمد نوفل صفان، بلاگز نوفل اکیڈمی۔ اگر آپ کو میرا ویڈیو پسند آ رہا ہے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ پہلی چیز یہ کہ اس کو ہسٹوریکلی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا کہتا ہے۔ تو دا کانسیپٹ واز فرسٹ ڈسکرائبڈ ان 1989۔ تو ولیم ایس لنڈ صاحب اور ان کی ٹیم نے مل کے جو ہے وہ ایک آرٹیکل لکھا جس کا نام تھا دا چینجنگ فیس آف وار انٹو دا فورتھ جنریشن، جس کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا اور یہ جو جنریشنز آف وارفیئر ہیں اس کا پہلی دفعہ کانسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا کہ فرسٹ جنریشن، سیکنڈ جنریشن، اور پھر آنے والے دنوں کے اندر جو ہے یہ جنریشنز کا جو ڈسکرپشن ہے یہ مزید ڈیٹیلڈ ہوتا گیا اور یہ ففتھ جنریشن تک پہنچ گیا۔ اس کو 2006 کے اندر جو ہے وہ تھامس ایکس ہیمس نے بھی جو ہے وہ اپنی کتاب دی سلنگ اینڈ دا اسٹون کے اندر جو ہے وہ مزید الیبوریٹ کیا۔ چلتے ہیں فرسٹ جنریشن آف وارفیئر کو دیکھ لیتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ ابتدائی صورت تھی جب بڑی بڑی سلطنتیں آمنے سامنے باقاعدہ صف بندیوں کی صورت میں مد مقابل ہوتی تھیں اور بندوق کا استعمال بھی شروع ہو چکا تھا۔ فوجی ڈسپلن کے قوانین بن رہے تھے، سارے لاز بن رہے تھے فوجی ڈسپلن کے۔ جنگ کا فیصلہ کمانڈر کی ہمت اور فوجیوں کی اسکلز اور فوج کی تعداد پر ہی ہو جاتا تھا۔ اسلحہ دونوں طرف تقریباً ایک ہی سا ہوتا تھا۔ یہ 17ویں صدی کے وسط سے شروع ہوتی ہے، یعنی کہ مڈل آف دا 17th سینچری کے سے جو ہے اس کی ٹائم لائن کو ناپا جاتا ہے۔ ورنہ تو جنگیں تو اس سے پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، اس کے بعد بھی ہوتی رہی ہیں، اور یہ آپس میں وارفیئرز کی جو ٹائم لائنس ہیں آپس میں انٹرمنگل بھی کرتی ہیں، مکس بھی ہو جاتی ہیں۔ کچھ ایکسپرٹس کچھ اور ٹائم لائنز بتاتے ہیں، یہ میں ٹائم لائن آپ کو پیش کر رہا ہوں۔ بہرحال اس کے اندر ڈیفرنٹ میں نے جو ہے وہ بکس کو کنسلٹ کیا۔ واپس آتے ہیں فرسٹ جنریشن کی طرف کہ فرسٹ جنریشن کیا تھا۔ تو یہاں پہ بادشاہ کی ہمت چلتی تھی، جو اس کو کمانڈ کر رہا ہوتا تھا سپریم کمانڈر، اس کی ہمت پہ جو ہے وہ فیصلہ ہو رہا ہوتا تھا۔ فوجیوں کی تعداد جو ہے بڑی اہمیت رکھتی تھی اس زمانے کے اندر کہ کس کے پاس کتنی بڑی فوج ہے، اور پھر ایک ایک فوجی کی اپنی صلاحیت، یعنی کہ اس کے بازوؤں میں کتنی صلاحیت ہے، اس پر فیصلہ ہوتا تھا۔ اسلحہ تقریباً دونوں کے پاس ہی تقریباً ایک جیسا ہوتا تھا۔ ٹائم لائن میں آپ کو بتا چکا ہوں 17ویں صدی کے مڈل سے، اور خصوصاً ورلڈ وار سے پہلے کا دور جو ہے وہ یہ اس کے اندر ہے، یعنی کہ ورلڈ وار 1 جو ہے اس سے پہلے کا دور اس میں آ جاتا ہے۔ اس کی ایگزامپلز جو ہیں وہ انگلش سول وار 1642 سے 1651، اینگلو اسپینش وار 1654 1664 تک، اور اس کے بعد 17 ایئرس وار 1756 to 763، امریکن ریولوشن 1775 to 83، نیپولینک وار 1803 to 1815، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ میکسیکن وار آف انڈیپینڈنس بھی اس میں شامل ہے۔ تو آگے چلتے ہیں، سیکنڈ جنریشن آف وارفیئر کو دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں پہ اب جنگ میں سپیریورٹی کا فیصلہ، جنگی سپیریورٹی کا فیصلہ فوجوں کے دستوں کی تعداد کی جگہ طاقتور ہتھیار کرنے لگے۔ اب فوجوں کی تعداد سے کچھ نہیں ہو رہا، لوگوں کے پاس کتنی بازوؤں میں طاقت ہے یہ بھی اس بات کا فیصلہ نہیں کر رہی، بلکہ اب اسلحہ فیصلہ کر رہا ہے۔ جدید اسلحہ آ گیا۔ اب ایک جو ہے وہ بندوق مشین گن جو ہے وہ پوری کی پوری بٹالین کو مار سکتی تھی، ایک فوجی جو ہے وہ پوری کی پوری بٹالین کو کل کر سکتا تھا۔ تو یہ اب ایک نئی وار تھی جس میں جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہوائی جہاز بھی میدان میں آ چکے تھے۔ ایک ہوائی جہاز اڑتا ہوا آتا تھا اور پورے شہر کو تباہ کر کے ایک پائلٹ چلا جاتا تھا۔ تو اب تو تعداد کی کوئی وہ نہیں ہے، وہ پائلٹ جو ہے دبلا پتلا سا ہوتا تھا، اس کے بازوؤں میں بھی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی تھی۔ تو جنگی سپیریورٹی کا فیصلہ جو ہے وہ فوجی دستوں کی تعداد کے بجائے طاقتور ہتھیار کرنے لگے۔ اب فوجوں کی تعداد کے بجائے بہتر اسلحہ فیصلہ کر رہا تھا۔ پہلی دفعہ انتہائی جدید ہتھیار استعمال ہوئے، جہاں ریڈیو اور مشین گن سے لے کر تمام موجودہ دور کی جدید ٹیکنیکس استعمال ہوتی نظر آتی ہیں۔ یہاں زمینی جنگ کے نئے انداز نظر آتے ہیں، جس میں ٹرینچ وار یعنی دو بدو جنگ کے نئے طریقے ڈیوائس ہوئے، اور مزید یہ کہ کیموفلیج یعنی نظروں کے دھوکے سے کس طرح دشمن کو زیر کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ خصوصاً ورلڈ وار 1 کے دوران دیکھا گیا۔ تو اس کی مثالیں جو ہیں یقیناً ورلڈ وار 1 ہے 1914 to 1918، اور اس کے علاوہ اسپینش وار کو بھی آپ اس میں لے سکتے ہیں 1936 to 1939۔ ٹھیک ہے جی۔ تھرڈ جنریشن آف وارفیئر کیا ہے؟
کہتا ہے اب آیا جنگی چالوں اور سرپرائز فیکٹر کا دور. اب یہاں پہ دیکھیے گا، سنیے گا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں. کہتا ہے یہاں صرف اسلحہ فیصلہ نہیں کرتا تھا بلکہ جنگی چالیں بھی فیصلہ کرتی تھیں کہ کون فاتح ہوگا. جنگی چالوں کے ذریعے سے دشمن کو سرپرائز دیا جاتا تھا اور اسے پے در پے کمزور کر دیا جاتا تھا، اور پھر انتہائی تیز رفتاری یعنی بلٹسکریگ، سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر خصوصاً بلٹسکریگ جو ہے وہ استعمال ہوا ورڈ. اور یہ بلٹسکریگ جرمن ورڈ ہے کیونکہ یہ نازی فوجوں نے اس کو استعمال کر کے جو ہے دشمن فوجوں کی جو ہے وہ اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی. تو یہ ایک پہلی دفعہ ایک نیا ٹیکنیک استعمال ہو رہی تھی، اور اس کے اندر ہوتا یہ تھا کہ دشمن کی ایکسپیکٹیشن سے کہیں زیادہ تیز آپ کی فوج جو ہے وہ ایکٹ کرتی تھی. ابھی دشمن جو ہے وہ اپنے جوتے بھی نہیں پہن پاتا تھا کہ جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ فوج آ کے اس دشمن کو تباہ کر دیتی تھی. یہ ایک نیا کانسیپٹ تھا، بہت تیزی کے ساتھ دشمن کے اوپر حملہ کرنا بلٹسکریگ کہلاتا تھا. یہ سرپرائز فیکٹر ہوتا تھا، دشمن کو پتہ نہیں چلتا تھا اور اس کی گردن بھی کٹ جاتی تھی. کہتا ہے کہ یہ بلٹسکریگ کہلایا. کہتا ہے جدید ہتھیاروں کو اسپیڈ کے ساتھ استعمال کر کے دشمن کو زیر کیا جاتا تھا. ریڈیو کے ساتھ ٹی وی کو پروپیگنڈے کے طور پر استعمال کیا گیا. ہیلی کاپٹر اور میزائل کی جنگ بھی اسی دور میں شامل ہوئی، خصوصاً ورلڈ وار ٹو اس سلسلے کی سب سے بڑی مثال ہے. اور یہ وارفیئر آج تک استعمال کی جاتی ہیں. اس طرح کی ٹیکنیک آج تک کے دور میں رائج ہے، اور مزید آگے چل کے تمام سپر سونک طیارے اس جنریشن سے ہی بلانگ کرتے ہیں. اس کی اگزامپل ورلڈ وار ٹو، کورین وار ہے، ویتنام وار ہے، 6 ڈے وار ہے، اس کے علاوہ گلف وار اور انویژن آف عراق 2003 آف امریکہ، یہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اب آپ فورتھ جنریشن کو دیکھتے ہیں. یہاں سے تھوڑا سا غور سے سنیے گا. کہتا ہے کہ ہائبرڈ وار کی اصطلاح، یہ جو ٹرمنالوجی ہے جسے ہم ہائبرڈ وار کہتے ہیں، یہ فورتھ جنریشن وار کا دوسرا نام ہے. تو فورتھ جنریشن وار کیا ہے؟ ہائبرڈ وار. کہتا ہے ہائبرڈ یعنی ڈبل یا دو مختلف چیزوں کو ملا کر ایک بنانا. اس طرح کی جنگ میں اسلحے کے ساتھ ساتھ جنگ میں دیگر کئی نئے نمونے کے ہتھیار شامل کر دیے گئے. ان جنگوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ساتھ ساتھ پروپیگنڈے کے نئے انداز کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا. یعنی فورتھ جنریشن وارفیئر کے ذریعے سے ایک پراکسی وار برپا کی جاتی تھی. پراکسی وار کیا ہوتی ہے؟ یہاں پہ سنتے جائیے پراکسی وار کیا ہوتی ہے. پراکسی وار یہ ہوتی ہے کہ ایک ملک اپنی ڈاکٹرائن، اپنے عقیدوں کی جنگ کو دوسرے ملک کی سرزمین کے اوپر لڑتا ہے. لیٹ سپوز کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم ورلڈ کے اندر ایک سنی بلاک ہے اور ایک شیعہ بلاک ہے. سنی بلاک کو جو ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ دیکھتے ہیں سعودی عربیہ جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے، اور دوسری طرف شیعہ بلاک کو جو ہے وہ ایران جو ہے وہ لیڈ کر رہا ہے. اب اگر سعودی عربیہ جو ہے وہ کہیں سنی گروہوں کو جو ہے وہ سنی جو سیکٹ ہے یا اس کے جو گروہ ہیں ان کو کہیں سپورٹ کر رہا ہے کسی ملک کے اندر اور ان کو پروموٹ کر رہا ہے، تو یہ ایک سمجھ لیجئے کہ سعودی عربیہ کی طرف سے جو ہے ایک پراکسی وار ہو جائے گی. اسی طرح سے اگر ایران کہیں پہ شیعہ گروہوں کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے یا ان کی فنڈنگ کر رہا ہے، تو یہ اس کی پراکسی وار ہو جائے گی اس ملک کے اندر. تو یہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، میں نام لینے کا مقصد نہیں کہ ایسا وہ لوگ کر رہے ہیں، یہ میرا اس پریزنٹیشن کے اندر کوئی الزام نہیں کسی ملک کے اوپر، میں ایک مثال بنا رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. تو ایسا اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر جو ہے وہ یہ پراکسی وار وہ ملک دوسرے ملک کی سرزمین پہ لڑ رہا ہے. اگر ایران جو ہے وہ شام کے اندر جو ہے وہ شیعہ باغیوں کو جو ہے وہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ ایران جو ہے وہ پراکسی وار لڑ رہا ہے کہاں پہ؟ شام کے اندر. تو یہ ایک مثال سمجھانے کے لیے، وہ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، یہ میں اس پریزنٹیشن کے اندر جو ہے وہ کسی کو الزام نہیں دے رہا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تو یہ پراکسی وار آپ کی کسی حد تک سمجھ میں آ گئی. تو وہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ پراکسی وار کے ذریعے سے جو ہے وہ ایک وار برپا کی جاتی تھی اور دشمن کو اس جگہ دھکیل دیا جاتا ہے جہاں وہ آپسی نظریاتی جھگڑوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس ملک کے اندر ڈی سینٹرلائزیشن ہو جاتی ہے، وہاں کی حکومت کے قومی ادارے مثلا ڈیفنس کے محکمے ناکارہ ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور یوں یہ سب کرنے والا ملک خود اسی بات کو وجہ بنا کر اپنے ٹارگٹ ملک پر اٹیک کا آغاز کرتا ہے اور اسپیڈ کے ساتھ بچوں کی طرح شکست دے دیتا ہے. یعنی آسان لفظوں میں پہلے کسی ملک کو سیاسی طور پر کمزور کرو اور پھر اسے پوری دنیا کے لیے خطرہ قرار دو اور اکیلا کر دو، اور یوں وہ بتدریج انتہائی کمزور ہو جائے تو پھر اس کو فوجی طاقت کے ذریعے سے مار دو. تو یہ آپ نے دیکھا. یعنی کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ٹیررزم کو
پہلے وہاں اس ملک کے اندر جس کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اس ملک کے اندر پہلے ٹیررزم کو پالا جاتا ہے، پھر اسی ٹیررزم کے ذریعے سے پراکسی وار کرائی جاتی ہے، اور یوں وہ ملک ٹیررسٹ گروہوں کی گرفت میں آنے لگتا ہے، تو اسی بیچارے ملک کو اسی ٹیررزم کا ذمہ دار قرار دے کر اس بیچارے ملک پر پوری طاقت سے چڑھائی کر دی جاتی ہے، اور یوں اس کمزور ملک کے قومی اثاثوں اور سول شہری آبادی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تاکہ انتہائی آسانی سے فتح حاصل کر لی جائے۔ افغانستان، عراق اور وار اگینسٹ ٹیررزم اس کی تازہ ترین مثالیں ہیں۔ ففتھ جنریشن، اب ففتھ جنریشن کو دیکھ لیتے ہیں۔ ففتھ جنریشن وارفیئر اصل میں جنگوں میں بڑھتی ہوئی جدید ٹیکنالوجی کے استعمال کا نام ہے، جہاں ایک طاقتور اور چالاک ملک دوسرے ملکوں میں اپنے اثر و رسوخ سے دشمن ملک کو بدنام کرتا ہے اور اسے بین الاقوامی اچھوت میں تبدیل کر دیتا ہے، جہاں اس سے کوئی ٹریڈ نہیں کرتا، کوئی ملک اس سے تعلق نہیں رکھتا۔ ففتھ جنریشن وار میں جمہوریت اور سول حکومتوں کو کمزور کرنے کے لیے بھی وار کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں سوشل میڈیا کو ففتھ جنریشن وارفیئر سے منسلک کیا جاتا ہے۔ اس جنریشن کی وار کا مقابلہ صرف تبھی ممکن ہے جب ریاست اپنے عوام کو اس قابل بنا دے کہ وہ دوسری طاقتوں کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ففتھ جنریشن وار میں دشمن اپنے ہارڈ پاور فوج کے بجائے سافٹ پاور یعنی ڈپلومیسی اور میڈیا کو استعمال کرتا ہے، اور وہ زیر نشانہ ملک کے سافٹ پاورز کو نشانہ بناتا ہے۔ اس جنگ کے لیے کسی ملک میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں، یہ سرحدوں سے آزاد ہے۔ کوئی ملک بھی اپنے ملک سے دشمن ملک کو نشانہ بناتا ہے، اس کے لیے اسے دشمن ملک میں فزیکلی پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ یہ جنگ زمین پر نہیں بلکہ لوگوں کے ذہنوں میں لڑی جاتی ہے۔ اس جنگ میں دشمن اپنے مخالف ریاست کی عوام کی رائے عامہ کو تبدیل کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے، مختلف ویب سائٹس کے ذریعے نئے طرح کی رائے پیدا کرتا ہے، مختلف کنیکشنز کے ذریعے سے دوسرے ممالک کو اپنا ہم خیال کر کے اپنے دشمن ملک کو بدنام اور اکیلا کر دیتا ہے، اور وہ ملک اپنے آپ ہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ وہ ملک خود اپنے ہاتھوں ہی بالکل بیکار ہو جاتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے یا پھر مکمل تباہ ہو جاتا ہے۔ اس وارفیئر کا دور موجودہ اور آنے والا دور ہے جہاں جنگی تاریخ میں نئے کرشمے ہوتے دکھ سکتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ میں نے آپ کو پوری کی پوری جو ہے وارفیئر کی جنریشن سمجھائی ہیں۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا تو لائک اور سبسکرائب کر دے گا۔ تھینک یو۔